آپ جو بھی چاہیں گے انشاءاللہ العزیز، آپ کا جو بھی مقصد ہوگا انشاءاللہ تیر بہدف پورا ہوگا۔ ایسی حاجات جو ناممکن ہو وہ بھی انشاءاللہ پوری ہو جائے ایک ہی مرتبہ۔ لیکن حاجت کے لیے خواہ آپ کو ایسی کوئی حاجت ہو جو آپ کو ناممکن نظر آ رہا ہو کہ اس کا کوئی امکان ہے ہی نہیں، تو اس پر ٹرائی کریں ایک بار زندگی میں، انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام مشکلات کے لیے۔ لیکن اس کا خصوصی وظیفہ، وظائف تو بہت ہے، لیکن آج جو وظیفہ میں آپ کو دیتا ہوں انشاءاللہ ایک ہی مرتبہ آپ اس وظیفوں کو کریں گے انشاءاللہ اور آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ شرطیہ ایگریمنٹ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہو جو سال ہا سال ہے سے آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، وظائف پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ حاجت پوری نہیں ہو رہی، تو انشاءاللہ العزیز سورہ توبہ کی آخری 2 آیات جو کہ بہت ہی بڑا خزانہ ہے، دنیا میں اس سے کوئی بڑا خزانہ ہے ہی نہیں، سورہ توبہ کی آخری 2 آیات، کیونکہ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان ہوئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے اور ہمارے اوپر اپنے امت پر بہت ہی مہربان۔ تو ایک تو ہر نماز کے بعد ضرور میں ہر بار آپ کو یہی کہتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد تو ضرور 1 بار یا 3 بار پڑھا کریں آخری 2 آیات۔ لیکن اس کا خصوصی وظیفہ، وظائف تو بہت ہے، لیکن آج جو وظیفہ میں آپ کو دیتا ہوں انشاءاللہ ایک ہی مرتبہ آپ اس وظیفوں کو کریں گے انشاءاللہ اور آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ شرطیہ ایگریمنٹ کے ساتھ صحیح طریقے سے عمل کریں اور انشاءاللہ العزیز پھر دیکھیں کہ کس طرح آپ کی خواہ مالی پریشانی ہو، خواہ آپ کو جادو کے مسائل، جادو نے گھیر رکھا ہو آپ پر یا آپ کے گھر میں جادو ہو، کہیں بھی آپ پر جادو کے اثرات ہوں، جنات ستا رہے ہوں یا جو بھی ہوں، انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ ایک تیر بہدف یہ وظیفہ کام کرے گا اور آپ کی مالی ٹینشن ختم ہو جائے گی، جادو جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ ایسا کوئی جادو ہو ہی نہیں سکتا جو ان 2 آیات سے، اس وظیفے سے ختم نہ ہو۔ تو ہر حاجت کے لیے خواہ آپ کو ایسی کوئی حاجت ہو جو آپ کو ناممکن نظر آ رہا ہو کہ اس کا کوئی امکان ہے ہی نہیں، تو اس پر ٹرائی کریں، ایک بار زندگی میں کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام مشکلات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وظیفہ بہت آسان، انشاءاللہ میں آپ کو اجازت بھی دیتا ہوں، سب کو اجازت ہے بھائی، اجازت بار بار نہ مانگا کریں۔ لوگ واٹس ایپ پہ اور کمنٹ میں اجازت مانگتے ہیں، اجازت عام ہے میرا، بس صرف 2 شرائط کے ساتھ کہ ایک نماز کی پابندی اور دوسری شرط رزق حلال کی طلب، یہ 2 شرط، ان 2 شرطوں پر عمل کریں اور انشاءاللہ پھر دیکھیں کہ کس طرح آپ کی جو حاجت ہے پوری ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آپ نے ایسا تیز ترین وظیفہ زندگی پر نہیں دیکھا ہوگا، اتنا تیز ترین وظیفہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اتنی جلدی انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہو۔ تو آپ آئیے وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ پر اعتماد کامل کے ساتھ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو اعتماد ہی نہیں، آپ کے یقین میں کمی ہو، تو پھر بھی وظیفہ کام نہیں کرے گا، کیونکہ حدیث قدسی میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، جس طرح مجھ پر گمان رکھے گا میں اسی طرح کروں۔ اب ایک بندہ ہے جو اللہ پر یقین کامل کے ساتھ وظیفہ پڑھ رہا ہے، اس کو یقین ہے کہ انشاءاللہ میرا یہ وظیفہ ضرور کام کرے گا، اللہ میری حاجت ضرور پوری کرے گا، اللہ میری دعا ضرور قبول کرے گا، اللہ پر یقین ہے کہ اللہ بہت مہربان ہے، کریم ہے، تو اسی
تو اس کے اسی یقین کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتے ہیں اور اس کا یہ وظیفہ، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور خدا نخواستہ دوسرا بندہ ہے جو اس کو یقین ہی نہیں، اس کے یقین میں کمی ہے، وہ کہتا ہے بھائی میں نے تو بہت وظائف پڑھے بھائی، بہت سی دعائیں زندگی میں مانگی، کوئی وظیفہ مجھ سے نہیں رہ گیا، لیکن کوئی کام نہیں کرتا۔ میں نے سورہ توبہ کی 2 آیات کا بھی کئی مرتبہ وظیفے پڑھے، دوسرے وظیفے کریمہ کا وظیفہ پڑھا، فلاں وظیفہ، لیکن کام نہیں کیا، تو چلو یہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس کو اللہ پہ شک ہو رہا ہے، اور یہ ہے ہمارے لیے خطرناک چیز۔ شک کو دور کریں، اللہ پر یقین کامل کے ساتھ وظیفہ پڑھیں، کیونکہ اب آپ وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں اور اللہ پر شک بھی کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں قبول بھی کرے گا کہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ اسی گمان کے مطابق ہی فیصلہ فرما لیتے ہیں، اور آپ کا وظیفہ رد کیا جاتا ہے، آپ کی دعا رد ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پر اعتماد اور یقین کامل کے ساتھ وظیفہ پڑھیں، تو انشاءاللہ پھر دیکھیں کہ کس طرح کام کرتا ہے۔ دوسری شرط، یعنی وظیفے کے دوران جو والی شرط، کہ آپ اپنے وظیفے کا تلفظ ٹھیک کریں۔ آپ جو وظیفہ پڑھتے ہیں تو اس کا تلفظ ٹھیک ہونا چاہیے۔ دیکھو اب سورہ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں، اس کا وظیفہ پڑھیں تو ظاہر ہے کہ اس کو تجوید کے ساتھ کسی قاری سے سیکھ لیں۔ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں لیکن وہ غلط پڑھتے ہیں، تو جب غلط پڑھتے ہیں تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ قرآن پاک کو تو ویسے ہی فرض ہے کہ ہر کوئی تجوید کے ساتھ سیکھ لے، تو آپ نے سورہ توبہ کی آخری جو 2 آیات ہیں اس کو تجوید کے ساتھ کسی قاری، یا اگر عورت ہوں ہماری بہنیں ہوں تو کسی قاریہ کے ساتھ یا کسی محرم قاری کے ساتھ سیکھ لیں، تو سیکھ کر پھر تو آپ وظیفہ کریں، اور پھر دیکھیں کہ اس طرح انشاءاللہ اس میں کتنے اثرات ہوتے ہیں۔ تو وظیفہ بہت آسان ہے، رات کو اٹھ جائیں، پہلے تہجد کی نماز بھی پڑھیں، رات کو کرنا یہ وظیفہ۔ تہجد کی نماز جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، 10، 12، جتنا بھی آپ پڑھنا چاہیں پڑھیں۔ آخر میں 2 رکعت صلاۃ حاجت کی پڑھیں، اور صلاۃ حاجت میں پہلی رکعت میں 11 بار سورہ کافرون 11 بار، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص 11 بار، اور پھر جب نماز سے فارغ ہوں تو آپ نے سجدے میں جا کر آپ نے 33 بار سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کو پڑھنا ہے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں فوراً تو 33 بار سجدہ میں جا کر آپ نے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کو خوب توجہ سے پڑھنا ہے۔ جب پھر سجدے سے فارغ ہو جائیں تو آپ نے 100 بار درود شریف پڑھنا ہے، جو بھی درود آپ کو یاد ہو، آسان درود پڑھیں، مختصر پڑھیں۔ 100 بار درود شریف کے بعد پھر آپ نے 33 بار سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کو پڑھنا ہے، لیکن صحیح توجہ کے ساتھ اور صحیح تلفظ کے ساتھ۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ تو صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھ لیں، پھر وظیفہ کریں، تو انشاءاللہ 33 بار پڑھیں اور 100 بار آخر میں پھر درود شریف، اور پھر دعا کریں۔ انشاءاللہ ایسی حاجات جو ناممکن ہو وہ بھی انشاءاللہ پوری ہو جائے ایک ہی مرتبہ، لیکن پھر بھی ہمارے اعمال میں کوتاہی ہے، استغفار پڑھا کریں، درود شریف زیادہ پڑھا کریں، اور 21 دن تک یہ وظیفہ پڑھیں انشاءاللہ۔ 21 راتیں آپ نے اٹھنا ہے، یہ وظیفہ پڑھنا ہے 2 رکعت کے ساتھ، اور انشاءاللہ العزیز آپ جو بھی چاہیں گے انشاءاللہ العزیز، آپ کا جو بھی مقصد ہوگا انشاءاللہ تیر بہدف پورا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم و ہموم کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔